السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا وقت لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 26 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. مصر میں رات گہری ہونے لگی. ابراہیم کے مینشن کے گیٹ کے باہر ایک گاڑی آ کر رکھی. گاڑی میں بیٹھے شخص نے یہ بار بار ہارن دیا مگر گیٹ کسی نے نہ کھولا. اف، یہ لوگ گھوڑے بیچ کر سو گئے ہیں کیا؟ ابھی تو 8 بھی نہیں بجے. قاتل نے گاڑی سے نکلتے ہوئے سارے گارڈز کو کوسا. اس نے بیل دی مگر گیٹ پر کوئی نہ آیا. اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، گارڈ کو کال ملائی. بیل جاتی رہی مگر اٹھانے والا کوئی نہ تھا. قاتل نے کھڑے کھڑے گیٹ کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلتا چلا گیا. وہ ایک سلائڈنگ گیٹ تھا جس کا لاک کھلا ہوا تھا. یہ یہ گیٹ. قاتل کی ہوائیں اڑی. صفا وہ وہیں سے پکارتا ہوا اندر داخل ہوا مگر مین ڈور پر گارڈز کی لاشیں اس کے منتظر تھیں. رات کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی. پریا اس وقت میں لاؤنج میں بیٹھی تھی. دینا اس کے پاس ہی صوفہ کم بیڈ پر بیٹھی تھی، اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. وہ یوں ہی اس کی پشت سے ٹیک لگا کے نہ جانے کن کن سوچوں میں گم تھی. اسی دوران یعقوب چلتا ہوا اس کے پاس آیا. ماما، آپ نے مرجان تو دیکھا ہے کہیں؟ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں تھا. پوریا نے خاموشی سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی. ماما. یعقوب نے قریب ہو کر اس کو بازو سے جھنچوڑا تو وہ اپنے خیالوں سے نکلی. جی جی بیٹا. وہ فوراً متوجہ ہوئی. ماما، میں آپ سے مرجان کا پوچھ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم. کیا وہ کمرے میں نہیں ہے؟ نہیں، میں ہوم ورک کر رہا تھا. وہ کچھ دیر پہلے کمرے سے نکلا تھا. مجھے لگا آپ کے پاس ہوگا. نہیں تو. وہ الجھ کر رہ گئی. اچھا، میں زہرا سے پوچھتی ہوں. زہرا. فوریا نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی مگر زہرا کچن میں نہ تھی. اچھا، میں زہرا کے کمرے میں دیکھتا ہوں. یعقوب سر ہلاتے ہوئے زہرا کے کمرے کی جانب پر کیا. بقیہ ملازمین کو کوارٹر میں ہوا کرتے تھے مگر زہرا کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر ہی تھا. وہ ان کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی. ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ ساتھ مصنوعی گھاس لگا کر لان سا بنا ہوا تھا. وہ ریلنگ کے ساتھ ساتھ ایک کیاری کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا. ریلنگ کے ساتھ ساتھ بالکل کسی کیاری کی طرح مصنوعی پودے رکھے ہوئے تھے. وہ بڑے بڑے گملے جن میں پتھر رکھے ہوئے تھے، ان میں لگے ہوئے وہ مصنوعی پودوں پر جب ٹیرس پر لگے بلبلوں سے نکلتی خوبصورت روشنی پڑتی تو وہ چمکنے لگتے. اس وقت اس گھاس پر دو وجود موجود تھے. آسمان پر صرف ستارے تھے. چاند کی پچھلی راتیں تھی سو وہ ابھی تک جلوہ گر نہ ہوا تھا. وہ دونوں گھاس پر بیٹھے تھے. ان کے عقب میں موجود روشنی کے باعث ان کے سائے ریلنگ پر دراز ہوئے تھے. ایک سایہ بڑا تھا جبکہ دوسرا سایہ چھوٹا تھا. وہ دونوں پاؤں سمیٹ کر اپنے دونوں گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر بیٹھا تھا. اس نے اپنی تھوڑی بھی اپنے گھٹنوں پر ٹکائی ہوئی تھی. اس کے بائیں جانب ایک اور سایہ تھا. وہ ایک نسوانی وجود تھا جس کی اسکرٹ سے اس کی ٹخنے دکھائی دیتے تھے. زہرا. کچھ دیر بعد اس خاموش فضا میں کسی بچے کی آواز پہنچی. وہ بھی اسی کے انداز میں بولی. زہرا، ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے دور کیوں ہو جاتے؟ آزمائش. یک لفظی جواب پایا. کیسی آزمائش؟ ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اسی چیز کے ہاتھوں آزمائے جاتے ہیں مرجان. وہ بھی اسی طرح اپنے دونوں گھٹنوں کو سمیٹ کر اپنی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے اپنے گھٹنوں پر اپنی تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی. کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں معلوم مگر یہ قدرت کا قانون ہے. کیا یہ قانون بدل نہیں سکتا؟ وہ بچہ کسی ٹرانس کے تحت بولا. بدلا جا سکتا ہے. زہرا نے جواب دیا تو مرجان نے فوراً گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا. مرجان کی آنکھوں میں ستارے سے چمک اٹھے تھے مانو آسمان پر چمکتی ساری کہکشائیں اس وقت مرجان کی سیاہ آنکھوں میں اتر آئی تھیں. کیسے زہرا؟ وہ بھی اختیار بولا. زہرا نے ایک پل کے لیے گردن دائیں جانب گھمائی اور مرجان کی آنکھوں میں روشن وہ کہکشائیں تھی. کیا تم قانون بدلنا چاہتے ہو؟ ہاں،
مرجان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ زہرا کتنی ہی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی۔ قانون بدلنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے مرجان، میں حاصل کر لوں گا طاقت۔ اس نے جلدی سے یقین دہانی کروائی، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، میں ان کو پانے کے لیے کچھ بھی کھونے کو تیار ہوں۔ وہ بے اختیار ہی بولا تو زہرا نے چٹک کر اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں تاریک تھیں، ڈارک، جن میں اب کوئی کہکشاں نہیں چمک رہی تھی، بلکہ وہاں تاریکی تھی، کسی گہرے کالے سمندر جیسی تاریکی۔ مگر وہ کون ہے جس کے لیے تم سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو گئے مرجان؟ زہرا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میری پریٹی لیڈی۔ مرجان نے فوراً اس کا نام لیا تو زہرا کے اعصاب تن گئے۔ اس کے جبڑے باہم پیوست ہو چکے تھے، جن کے باعث اس کی جان لائن پر چھوٹی چھوٹی سے ابھار دیکھے جا سکتے تھے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ زہرا نے انہیں تاثرات سے ساتھ پوچھا۔ مرجان فوراً آلتی پالتی مار کر زہرا کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماما، زہرا اپنے روم میں نہیں ہے، میں نے سارا لان بھی دیکھ لیا ہے، وہ دونوں ہی کہیں نہیں ہے۔ یاقوت اب قدرے پریشان سا اپنی ماں کو بتا رہا تھا۔ ایسے کیسے نہیں ہے؟ کیا وہ باہر گئے ہیں؟ حریا ٹینا کو اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ یعقوب کی آواز پر پلٹے۔ نہیں ماما، میں نے گارڈ سے پوچھا، باہر کوئی نہیں گیا، نہ مرجان اور نہ ہی زہرا۔ اس نے کندھے اچکا لیے۔ اچھا؟ حریا کے چہرے پر پریشانی امد آئی۔ میں ٹینا کو کمرے میں لٹا دوں، تم ٹیرس پر دیکھو، میں بھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ وہ دینا کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ پریٹی لیڈی ہے، تم جانتی ہو ان کے بال سنہری ہیں اور ان کی آنکھیں سرمئی۔ وہ اب چہک چہک کر زہرا کو صفا کے خدوخال بتانے لگا۔ تو کیا صرف اس لیے تم ان کی خاطر قوانین بدلو گے؟ کیا تم حسن پرست ہو مرجان؟ اس نے آئیبرو سکیڑ کر مرجان کو جج کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حسین تو ماما زیادہ ہے۔ اس نے فوراً ہی زہرا کے نقطے کی نفی کی۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ مگر پریٹی لیڈی، پتہ نہیں ان میں کچھ ایسا ہے جو مجھے کشش کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کھائی میں گر رہا ہوں گا تو صرف پریٹی لیڈی وہ واحد انسان ہوگی جو مجھے اس کھائی سے نکالے گی۔ وہ میرا سپورٹ سسٹم ہے، وہ میری پناہ ہے۔ اس نے بے ساختہ ہی کہا تو زہرا پلکے تک نہ جھپک پائے۔ آپ لوگوں کو شاید وہ ایک معمولی سی لڑکی نظر آتی ہوں گی، مگر مجھے نہیں، وہ میرے لیے خاص ہے، بہت ہی خاص۔ مرجان کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے وہی کہکشاں روشن ہو گئی تھی۔ مرجان کی دنیا میں پریٹی لیڈی کی بہت اہمیت ہے۔ مرجان کی زندگی کا ایک ایسا نقطہ ہے جس کے گرد مرجان کی پوری کائنات گھومتی ہے۔ مرجان ساری دنیا سے ٹکرانے کے لیے اپنے اس نقطے کے گرد آ کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ زہرا کا حلق خشک ہوا تھا۔ تم کیا چیز ہو مرجان؟ سب کی طرح زہرا نے وہی سوال دہرایا۔ تو مرجان نے خالی سی نگاہ زہرا پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں پھر سے ڈارک تھی۔ مرجان کو کوئی نہیں جانتا، وہ گہری آواز میں بولا تو زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اب کہاں جا رہے ہو زہرا؟ مرجان نے بیٹھے بیٹھے ہی سر اٹھا کر زہرا کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی مرجان کی آنکھوں میں دیکھتے رہی۔ کیا تمہیں طاقت چاہیے؟ وہ گہری آواز میں بولی تو مرجان نے بنا پلکے جھپکے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں سب پر سبقت چاہیے؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بنا پلکے جھپکے؟ مرجان اس بات میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ طاقت کے حصول کے لیے خون بہانا پڑتا ہے مرجان۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ جانتا ہوں، مرجان نے مدھم سی آواز میں اس کو بتایا تو زہرا کے لب مسکرائے۔ مرجان یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ یاقوت دور سے آوازیں دیتا ہوا اسے جانے بڑھ رہا تھا، اور خون بھی اپنوں کا ہی بہایا جاتا ہے، تو بولے گئی۔ مرجان نے ایک پل کے لیے بھی زہرا کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ہٹائی تھی۔ میں تیار ہوں، اس نے اسی انداز میں جواب دیا، اور شروعات ہمیشہ بھائی سے کرتے ہیں۔ وہ ایک مدھم سی مسکراہٹ لیے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی، جیسے یوسف کو پھینکا گیا تھا۔ مرجان نے مدھم سرگوشی کی۔ نہیں، جیسے حابیل کو مارا گیا تھا۔ مرجان، بلا کر یاقوت اس کے پاس پہنچا۔ میرے بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جھک کر مرجان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کسی بت کی طرح بیٹھا تھا،
زہرا خاموشی سے پلٹ گئی. مرجان کیا سوچ رہے ہو؟ ہم نے ویڈیو گیم کھیلنا تھا اور تم یہاں چلے آئے. یاقوت نے اس کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا. مرجان نے جھٹکے سے یاقوت کی آنکھوں میں دیکھا. یاقوت نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا. مرجان کی آنکھیں خوفناک تھیں. اس سے آنکھیں تاریک تھیں. قبرستان میں عجیب خوف کا ماحول تھا. کچھ لوگ اس تازہ کھدی ہوئی قبر کے سرہانے کھڑے تھے جس کے اوپر ایک بیلچہ گڑھا ہوا تھا. مٹی ہٹانے کے بعد سلیب ہٹائی گئی. ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ تھی. اس نے ٹارچ کی روشنی سے اس قبر میں ڈالی تو ایک چیخ گونجی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہاں توبہ استغفار کی صدائیں بلند ہوئی. لوگ ہاتھ مل مل کر افسوس کر رہے تھے. اسی دوران پولیس وین وہاں آ کر رکے. کچھ پولیس اہلکار اور ایس ایچ او اور نکل کر قبرستان کے اس حصے میں آئے جہاں کچھ لوگ ہجوم کی شکل میں جمع تھے. ہٹو. ایس ایچ او نے اپنی چھڑی سے سب کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا. لوگ ہٹتے چلے گئے. اہلکار اور پولیس افسران آگے بڑھے. انہوں نے جھک کر قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو ایس ایچ او کی آنکھیں پھیل گئیں. اس سخت سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھا جا سکتا تھا. سر سر پیچھے اہلکاروں نے شور مچایا اور اس نے ہڑبڑا کر پلٹ کر دیکھا. ایک پولیس کی وردی میں ملبوس لڑکا بے ہوش ہو چکا تھا. وہ معصوم ابھی نیا نیا بھرتی ہوا تھا. وہ نوجوان سا لڑکا اس قبر میں موجود اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ کر غش کھا کر گر چکا تھا. اس کو لے جاؤ یہاں سے اور وہاں ایمبولینس کو بلاؤ. ایسے جو اور رومال سے اپنا ماتھا صاف کرتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا. وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھا. سر آپ گھر نہیں جائیں گے؟ عاصم نے دفتن پوچھا تو ابراہیم نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. نہیں ابھی نہیں, پھر واپس آؤں گا. وہ گھڑی پر وقت دیکھتا ہوا عجلت میں اندر کی طرف جانب بڑھ گیا. وہ اندر جا چکا تھا. پیچھے عاصم سر جھٹک کر رہ گیا. عاصم پلٹ کر گاڑی کے پاس پہنچا تو اس کے فون پر آتی کال نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا. اس نے فوراً کال ریسیو کی. السلام علیکم قادر بھائی, کیسے ہو؟ عاصم پرجوش سا بولا. باس کہاں ہے؟ قادر نے سلام کا جواب دیے بنا پوچھا. وہ واپسی کے لیے نکل چکے ہیں, کہتے عاصم گاڑی میں جا بیٹھا. میری ان سے بات کرواؤ. قادر کے لہجے میں گھبراہٹ تھی. کچھ دیر میں فلائٹ ہے ان کی اور وہ اندر جا چکے ہیں. اب میں ان سے نہیں مل سکتا. عاصم نے انگیشن میں چابی گھمائی. مجھے ان سے ابھی بات کرنی ہے. قادر دہاڑا. قادر بھائی وہ وہیں آ رہے ہیں. فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارا کام کتنا بھی ضروری ہو, آنا انہوں نے جہاز پر ہی ہے, اس لیے بہتر ہے ان کو وہاں پہنچ کر بتاؤ جو بتانا ہے. سفر تو کرنا ہی ہے. کیا تم چاہتے ہو ان کا سفر پریشانی میں گزرے؟ عاصم نے پوری کوشش کی کہ وہ قادر کو قائل کرنے کی. وہ قبرستان سے سیدھا ایئرپورٹ پر آئے تھے اور عاصم ابراہیم کی کچھ دیر پہلے ہی حالت سے واقف تھا. وہ مزید اس کو پریشان کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا تھا. قادر نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور فون بند کر دیا. چلو ہم باس کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے. اس نے مڑ کر اپنے سامنے کھڑے درجن بھر آدمیوں کو حکم دیا جن کے عقب میں 100 گاڑیاں کھڑی تھی. وہ لوگ خصوصی سیاہ رنگ کے یونیفارمز میں ملبوس تھے. ان سب نے حکم سنا اور گاڑیوں میں سوار ہو گئے. باس کب تک آئیں گے؟ قادر کے ساتھ کھڑے سفیر نے پریشانی سے پوچھا. وہ وہاں سے نکل چکے ہیں, کہتے ہوئے قادر بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا. سفیر اس کے پیچھے ہی لپکا. رات رفتہ رفتہ تاریک ہوتی جا رہی تھی. ایک بار پھر سے 2 سرمئی پتھر روشن ہوئے. اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا. کمرہ خالی تھا, سنسان. اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہ سامنے ایک وارڈروب تھی. صفا کچھ دیر بیٹھی رہی, پھر وہ چلتے ہوئے آئی اور وہ وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی. اس وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک شاندار جوڑا موجود تھا. صفا کو پہلے تو اچھی خاصی تشویش ہوئی کہ یہ کپڑے آخر کس کے تھے, مگر پھر اس نے ہر سوچ کو جھٹک کر وہاں پڑا ایک دوپٹہ اٹھا لیا. وہ ایک بڑا سا دوپٹہ تھا
جو صفا کے لیے کسی چادر سے کم نہ تھا۔ اس نے وہ دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے لپیٹ لیا، پھر اس نے اسی وارڈروب میں سے نکال کر ایک چپل پہن لی۔ وہ چپل نہایت آرام دہ تھی، مگر اس وقت صفا کو اپنے پیروں میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ڈور ناک گھمائی تو کمرہ کھلتا چلا گیا۔ کیسا عجیب شخص تھا جس نے اس کو قید بھی کیا ہوا تھا مگر اس کو آزاد بھی چھوڑا ہوا تھا۔ صفا وہاں سے باہر نکلی اور ایک لمبی سی راہداری عبور کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اب کی بار وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی، مگر آدھے زینے اترنے کے بعد صفا کا حلق خشک ہوا۔ وہ وہیں موجود تھا، وہ سامنے لاؤنج میں جائے نماز بچھائے عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ صفا نے جب اس کو قیام کی حالت میں دیکھا تو اس کے پیروں میں تپتپاہٹ شروع ہو گئی۔ اس کا وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ شخص ایک عربی جبہ پہنے، سر پر کفیہ باندھے، خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو صفا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ رکوع میں تھا۔ اگر یہ اس کی آخری رکعت ہوئی تو؟ صفا نے تھوک نکلا، مگر پھر اس نے لرزتے قدم اٹھائے اور بقیہ زینے اترنے لگے۔ وہ چلتے ہوئے آخری زینے پر اتری۔ وہ اب پرسکون سا تشہد کی حالت میں تھا۔ صفا کو اپنے دل کی دھڑکن کسی گھوڑے کے مانند دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے پاس بس چند لمحے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی مین ڈور کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو اپنی سانس بحال کی، اور پھر اس نے لرزتے ہاتھ سے ڈور ناک پر رکھے تھے۔ اس نے ڈور ناک گھمائی۔ کسی نماز پڑھتے ہوئے شخص کی امانت میں خیانت کرنا ایتھکس کے خلاف ہے، پریٹی لیڈی۔ گہرے گمبھیر آواز نے لانچ کے سکوت کو توڑا تھا۔ صفا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے ڈور ناک گھمائی مگر دروازہ کھل نہ سکا۔ شاہ کے سلطنت میں لوگ آتے تو اپنی مرضی سے مگر جاتے شاہ کی اپنی مرضی سے ہیں۔ وہ پرسکون سا انگلیوں پر کچھ گنتا ہوا زیر لب پڑ رہا تھا۔ صفا اپنی بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس نے ڈور ناک زور سے کھینچی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ مسلسل اس بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ دروازہ جامد تھا، اس کی قسمت کے دروازے کی طرح۔ مرجان، کیا ہوا ہے میرے بھائی؟ یاقوت نے اس کی حالت دیکھی تو تھوک نکلا۔ مرجان بت بنا کھڑا ہوا تھا۔ وہ یاقوت کے عین سامنے کھڑا تھا۔ مرجان؟ یاقوت نے ایک قدم پیچھے لیا۔ اس کو مرجان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ مرجان خاموش بت بنا ایک قدم اس کی جانب اٹھا رہا تھا۔ یاقوت اپنے قدم پیچھے لیتا رہا، حتیٰ کہ وہ ریلنگ کے ساتھ جا ٹکرایا۔ یاقوت نے پلٹ کر ریلنگ کو دیکھا تو اس چھوٹی سی رکاوٹ کے نیچے لان تھا، گہرا تاریک لان۔ اگر یاقوت ذرا سے پاؤں اوپر اٹھاتا تو یقیناً وہ رکاوٹ اس کو بچانے کے لیے کافی نہ تھی۔ مرجان مسلسل اس کی جانب قدم اٹھا رہا تھا۔ مرجان، کیا چاہیے تمہیں؟ یاقوت کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ طاقت۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ مجھے جانے دو۔ یاقوت کبھی پلٹ کے اپنے عقب میں موجود گہرا تاریک لان دیکھتا تو کبھی اپنے سامنے چلے آ رہے مرجان کو، جو کہ اس وقت کوئی مارواڑی مخلوق لگ رہا تھا۔ مرجان، لیٹ می گو۔ یاقوت نے ہمت کی اور ایک قدم آگے بڑھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا بازو مرجان کی گرفت میں تھا۔ یاقوت نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے جانے دو مرجان۔ اس کی آواز بھیگی تھی، سماجت کی تھی۔ لیٹ یو گو؟ مرجان نے سوال کیا تو یاقوت نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، آئی ول، کہتے مرجان نے بنا یاقوت کو سمجھنے کا وقت دیے ایک جھٹکا دیا۔ وہ ریلنگ سے نیچے لٹک گیا۔ یاقوت کی سانسیں اٹکی مگر اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ڈائی جسٹ لائک ہابیل۔ مرجان نے ریلنگ سے لٹکتے یاقوت کی آنکھوں میں دیکھا۔ نو نو پلیز مرجان، وہ گڑ گڑایا۔ You will die and I will get power۔ مرجان کی آواز اس قدر تاریک تھی کہ یاقوت کو ایک پل کے لیے بھول گیا کہ وہ کہاں لٹکا ہوا ہے۔ اس کو اب خود سے زیادہ مرجان کی فکر ہو رہی تھی۔ مرجان، پلیز پلیز پل می اپ۔ اس نے سماجت کی۔ مرجان، ایک چیخ گونجی تو یاقوت کی سانس بحال ہوئی۔ ماما،
ماما ماما یاقوت نے چلا کر ہوریا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ایک ہی جسٹ میں ان دونوں بچوں تک پہنچی، مگر جیسے ہی اس نے لٹکتے ہوئے یاقوت کو دیکھا تو ہوریا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ یاقوت! وہ چیخی اور اگلے ہی لمحے اس نے یاقوت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچ لیا۔ ماما! یاقوت اپنی ماں سے لپٹ گیا، جبکہ مرجان سی کیفیت میں کھڑا تھا۔ بس بس میرے شہزادے بس۔ ہوریا نے یاقوت کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو پرسکون کیا۔ اب ہوریا کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو چکے تھے۔ آئی ایم سوری میرے شہزادے، آئی ایم سوری۔ وہ یاقوت سے معافی مانگ رہی تھی، جبکہ یاقوت بس روئے جا رہا تھا۔ ہوریا نے کچھ دیر بعد اس کو الگ کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس نے اب یاقوت کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ یاقوت نے سسکتے ہوئے ساتھ بت بنے کھڑی مرجان کو دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ مرجان! ہوریا نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے مرجان کی جانب دیکھا۔ وہ بنا کسی تاثر کے کھڑا رہا۔ مرجان! ہوریا نے ایک ہاتھ سے مرجان کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مرجان کی گہری کالی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کی تھی۔ نتھنگ ہیپن۔ اس نے یاقوت کی جانب دیکھ کر پرسکون انداز میں کن کو اچکا دیے۔ یاقوت اب کپکپا رہا تھا، کچھ سردی سے اور کچھ خوف سے۔ کیا میں نے کچھ کیا ہے یاقوت؟ اس نے وہی ڈاک نگاہ سسکتے لرزتے ہوئے یاقوت پر ڈالی۔ ہوریا نے پلٹ کر خوفزدہ سے کھڑے یاقوت کو دیکھا۔ نہیں۔ یاقوت نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ I just slipped۔ یاقوت نے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے جواب دیا، تو ہوریا نے اس کو ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مرجان میری ہیلپ کر رہا تھا، مگر وہ چھوٹا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے گلے لگے ہوئے ہی ہوریا کو یقین دہانی کروائی۔ جہاز ٹیک آف کر چکا تھا۔ وہ پرسکون سا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وقتاً اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اس نے یوں ہی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے ہی فون گیلری اوپن کی اور کچھ تصاویر سلائیڈ کرنے لگا۔ وہ ساری تصاویر سجل کی ہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک تصویر پر سلائیڈنگ روک دی۔ اس تصویر میں سجل منال بیگم کی شادی کے جوڑے کا دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ گھونگھٹ نکالے شرمائی سی بیٹھی تھی۔ ابراہیم نے اس تصویر کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ بلا وجہ گہری ہوئی۔ کچھ حسین پل اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے۔ قریباً 2 سال قبل وہ پاکستان میں تھا۔ اس دن وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو گھر میں ایک عجب ہنگامہ سا برپا تھا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھے تو وہ ٹھٹکا۔ آوازیں منال بیگم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ابراہیم نے ٹھٹک کر آنکھیں سکیڑی، مگر پھر جلدی اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ آوازیں سجل کی تھی۔ آج اس کا لاؤڈ سپیکر کیوں آن ہوا ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ماما مجھے نہیں پتا، آپ میری اور بھائی کی شادی ایک ساتھ ہی کریں گے۔ وہ منال بیگم کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھے تھے اور منال بیگم اپنے بیڈ پر کچھ زیورات اور جوڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ سجل تنگ مت کرو، انہوں نے خجلت سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں بھابھی کو یہ ساری جوڑے نہیں ہتھیانے دوں گی، اس میں سے آدھی میری ہیں۔ اس نے منال بیگم کے گلے سے جھولتے ہوئے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ اچھا پاپا، جب تمہاری شادی ہوگی نیا زیور بنوا دوں گی، مگر یہ میری بہو کا ہے۔ انہوں نے پیار سے سامنے پڑے ایک ڈبی اٹھائی جس میں 2 جڑاؤ کنگن تھے۔ وہ بہت خوبصورت کنگن تھے اور یہ کنگن میرے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے وہ ڈبی اچک لی۔ سجل ادھر لاؤ، گرا دو گی تم۔ انہوں نے اس کو ڈپٹا۔ نہیں نا، یہ زیادتی ہے یار، آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ صوفے پر چڑھی کھڑی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی۔ میرا بھی کوئی حق ہے آپ کی خاندانی چیزوں پر۔ ساڈا حق ایتھے رکھ، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ وہ شور مچا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی، جبکہ اب منال بیگم نے افسوس سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ صوفے پر کھڑی آنکھیں بند کیے کسی تحریر کے کارٹن کی طرح نعرے لگا رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلا۔ سجل نے چونک کر دیکھا، وہ سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور چہرے پر مصنوعی خجلت۔ یہ کون سی تحریک چل رہی ہے؟ ابراہیم نے کوپ زدہ لہجے میں کہا تو سجل چھلانگ لگا کر نیچے اتری اور آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تحریک برائے حصول حقوق۔ اس نے فوراً اپنی گھڑی ہوئی
تحریک کا نام بتاتا تو ابراہیم نے آئیبرو چڑھائے۔ اور کون سے حقوق سلب ہو رہے ہیں آپ کے؟ یہ آپ کو تحریک چلانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ میرے بہت سارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر ناک پھلائی۔ ابراہیم نے سوالیہ انداز سے منال بیگم کی جانب دیکھا۔ پاگل ہے یہ، تم تو جانتے ہو پھر بھی۔ انہوں نے ابراہیم کے سوال کا جواب دیا تو سجل نے فوراً ان کی جانب دیکھا۔ محترمہ والدہ ماجدہ صاحبہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ پاگلوں کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے اس کی بات سنی تو وہ مسکراہٹ دبائے منال بیگم کے سامنے آ بیٹھا۔ ماما، بچی کہہ تو صحیح رہی ہے۔ اس نے افسوس سے مڑ کر سجل کو دیکھا۔ میں ہمیشہ صحیح ہوتی ہوں۔ سجل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تو کیوں نہ ہم اس کو پاگل خانے میں جمع کروا دیں؟ اس کے حقوق تو مل جائیں گے اس کو۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائے منال بیگم سے کہا تو سجل کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ ایبو وہ بھاگ کر آئی اور ابراہیم کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ماما، کیا خیال ہے پھر؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ کہہ رہی ہے میری بھی شادی ایبو کے ساتھ کر دو۔ منال بیگم سر چھٹک کر زیور والی ڈبیاں اکٹھی کرنے لگی۔ کیا اتنی سی دلہن؟ اس نے سجل کے قد کا مذاق اڑایا۔ ایک منٹ، میری ہائٹ 5 فٹ ہے اور ابھی میں اور بڑھوں گی۔ اس نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ اچھا، مگر مجھے تو نہیں لگتا۔ ابراہیم نے اس کو سرتا پیر دیکھا۔ بھائی، سجل نے پاؤں پٹکے۔ وہ اس کے قد کا مذاق بنائے، اس کو ہر گز منظور نہ تھا۔ یہ دیکھیں میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں دلہن بن کر۔ اس نے جلدی سے منال بیگم کا دوپٹہ اٹھایا اور گھونگھٹ نکال کر صوفے پر جا بیٹھی۔ سجل، منال بیگم نے اس کو ڈپٹا، جبکہ ابراہیم نے ان کو روک دیا۔ ناٹ دیٹ کہتے اس نے اپنا فون نکالا اور اس کی ایک تصویر لی۔ دکھائے تو۔ سجل فوراً ابراہیم کے پاس پہنچی۔ ارے، اس میں تو تم نظر ہی نہیں آ رہی، دراصل بہت چھوٹی ہو نا۔ ابراہیم نے خالی سی تصویر اس کے سامنے کر دی اور اصل تصویر چھپا لی۔ ہائے، سجل پاؤں پٹکتی کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے کمرے میں ابراہیم اور منال بیگم کے قہقہے گونج رہے تھے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کیا تھا۔ سینے میں ایک پیس اٹھی تھی، دل کے مقام پر جہاں سجل رہتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا ابراہیم کے لیے۔ وہ ان 10 سالوں کی رفتار کو کم نہ کر سکا۔ وہ اپنی سجل کے ساتھ گزرے وقت کو کہیں قید نہ کر پایا۔ آج بھی اس کے سینے میں درد تھا، گھٹن تھی، جلن تھی۔ وہ اپنا انتقام لے چکا تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ اس کا غم کو پروسیس کرنے کا طریقہ انتقام کا ہے، وہ آج انتقام لے کر بھی بے سکون تھا، کیونکہ انتقام میں سکون ہے ہی نہیں۔ انتقام بس شروعات ہے ایک نئے سفر کی، ایک نئے خون کی۔ تو پھر سکون کس چیز میں ہے؟ اس کا جواب کوئی بھی پرفیکٹ انداز میں نہیں دے پایا۔ کسی نے کہا ہے کہ جو چاہا وہ پا لینے میں سکون ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ دستبرداری میں سکون ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے جس کو آج تک کوئی حل نہیں کر پایا۔ مگر سکون ایک آسمانی چیز ہے جو یوں ہی ہر کسی کو میسر نہیں ہوا کرتا۔ یہ دل کی دولت ہے۔ سکون روح کی متاع ہے اور اس کو کسی چیز کے پا لینے یا کھو دینے سے مشروط نہیں کیا جاتا۔ کوئی فقیر اپنی پھٹی ہوئی جھونپڑی میں بھی سکون کی نیند سوتا ہے، تو کوئی شہنشاہ اپنی آرام دہ خوابگاہ میں بھی بے چینی سے کروٹ بدل لیتا ہے۔ سکون کا تعلق صبر سے ہے۔ جب صبر آ جائے تو سکون مل جایا کرتا ہے۔ اس لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اس کو اللہ کے ذکر سے منسوب کیا گیا ہے۔ جو انسان صبر اختیار نہیں کر سکتا وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کی تاریخ اس کو اللہ کے ذکر سے محروم رکھتی ہے، مگر جب صبر آ جاتا ہے تو دل کے خالی پیمانے بھر جاتے ہیں، تاریخ ختم ہو جاتی ہے، دل منفر تو وہ اللہ کے ذکر سے سرشار کرتا ہے۔ صفا پلٹی۔ وہ پرسکون سا دعا مانگ رہا تھا۔ صفا کی جانب اس کی پشت تھی۔ صفا دروازے کے سہارے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اس نے بالآخر اپنی دعا مکمل کی اور چہرے پر ہاتھ پھیرتا جائے نماز طے کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے وہ جائے نماز سامنے میز پر رکھی اور خود صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ آ جائیں پریٹی لیڈی، ایک کپ کافی پی لیں۔
اس نے ایک برقی گھنٹی بجاتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں جولیا لاؤنج میں آئی اور اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے کافی اور میڈم کے لیے ہاٹ چاکلیٹ لے آؤ، اس نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ جولیا نے ایک نظر سامنے سہمی سے کھڑی صفا کو دیکھا اور پھر وہاں سے چلے گئی۔ آ جاؤ صفا، اس نے کتری نرم سے لہجے میں اس کو پکارا۔ مجھے جانے دو، صفا نے ہچکیوں کے بیچ اس کی سماجت کی۔ وہ بنا کسی تاثر کے اپنی ای میل چیک کرتا رہا۔ آ جاؤ، میں کھانا ہی جاؤں گا، یقین کرو۔ وہ اسکرین پر نگاہیں سلائڈ کرتا رہا تھا۔ مجھے ابراہیم، اس کے سلائڈ کرتے ہاتھ رکے، جس کو صفا نے فوراً محسوس کیا۔ اس کی اپنے فون پر گرفت مضبوط ہوئی۔ پلیز مجھے 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 فون سامنے موجود دیوار میں پٹک دیا گیا۔ وہ برقی آلہ کرچی کرچی ہوا۔ صفا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، البتہ رخ ابھی ابھی بھی صفا کی جانب تھا۔ اس کا نام نہیں لینا، کہا تھا نا، متنے جبڑوں سے غرزایا۔ صفا کا دل بند ہونے لگا تھا۔ زندگی بہت مشکل ہے، تم اتنے کمزور اعصاب کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاؤ گی۔ کسی نے اس کے کانوں میں سور پھونکا تھا۔ صفا نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا۔ کیوں نہ لوں میں ان کا نام؟ وہ آخر کار چلائے۔ دوسری جانب رخ کیے ہوئے حسن کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اپنے خوف پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ پھر وہ داد دینے والے نگاہیں لیے مڑا اور صفا کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے کسی چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ حسن نے مسکرا کر سر جھٹکا اور قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صفا اپنے عقب میں موجود دروازے کے ساتھ جا لگی، مگر وہ اس سے 2 قدم کی دوری پر ہی رک گیا، کیونکہ وہ شرارتی سی نگاہ اس کے سہنے مگر مضبوط سے تاثرات لیے چہرے پر ڈال رہا تھا۔ کیونکہ وہ مرنے والا ہے، اس نے محفوظ پر نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جہاں لمحے کے 1000ویں حصے میں تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ غیر یقینی کسی کیفیت میں بولی۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں پریٹی لیڈی، جو میرا ہوتا ہے میں وہ چھین لیا کرتا ہوں۔ میں تمہاری نہیں ہوں، کتنی بار کہوں میں؟ ابراہیم، اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے جب اس نے اپنی کنپٹی پر کچھ محسوس کیا۔ وہ ایک گن تھی۔ لو اس کا نام ایک بار پھر سے، میں قسم کھاتا ہوں صفا قریشی، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم صفا کا دل بند ہوا۔ اگلے ہی لمحے حسن نے اپنے غصے کو قابو کیا اور وہ گن بھی دور اچھال دی۔ صفا کی رنگت ظرف پڑ چکی تھی۔ سوری، اس نے جلدی سے صفا کے سامنے ہاتھ چھوڑ لیا۔ میں تمہیں چوٹ پہنچانے کا بھی سوچ نہیں سکتا، میں ایسا نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ بکھر گئے، جبکہ صفا ہکا بکا سے زمین پر گری ہوئی اس پستول کو دیکھ رہی تھی۔ تم چاہے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، میں قسم کھاتا ہوں اف تک نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی شہرت پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ صفا نے پھیلی آنکھوں سے اس جنونی آدمی کو دیکھا۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا کو راکھ کر سکتا ہوں صفا، مگر تمہیں نہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے یقین دہانی کروائی۔ تم نماز پڑھ رہے تھے؟ صفا کو جیسے کچھ دیر پہلے کی سرگرمی ایک دکھاوا لگی تھی۔ حسن نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ پلٹ گیا اور صوفے پر ڈھہ گیا۔ صفا اس کی پل پل بدلتی کیفیت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بندوں سے ناراض ہو؟ اس سے نہیں۔ کچھ دیر حسن کے الفاظ گونجے تو صفا ساکت رہ گئی۔ یاقوت اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ حریہ کتنی دیر سے اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ یاقوت، تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیچھے جا رہی تھی، جبکہ یاقوت بس خاموش لیٹا بنا کوئی جواب دیے۔ یاقوت میری شہزادے، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، حریہ نے اس کے سر کا بوسہ لیتے ہوئے دہرایا۔ یاقوت نے سر اٹھا کر اپنی ماں کا پریشان سا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے ایک نظر اپنے پی سی کے سامنے بے فکر سے بیٹھے مرچان کو دیکھا۔ یاقوت چند ثانیے مرچان کی پشت کو گھور گیا، مگر پھر اس نے سر اٹھا کر حریہ کی گود میں رکھا۔ آئی ایم فائن ماما، اس کی مدھم سی آواز آئی تو حریہ نے مسکرا کر اس کا سر چوما۔
मामा, you kissed Yakut twice? मिर्चान ने बिना मुड़े कहा तो या हुरिया ने चौंक कर देखा। फिर वह मुस्कुरा थी। Are you jealous? इसने मुस्कुराहट दबाई ही मिर्चान को छेड़ा। No, इसने जॉयस्टिक हाथों में पकड़े ही कंधे उचका दिए। I was just wondering how do you love more? इसने कंप्यूटर स्क्रीन से एक पल के लिए भी निगाहें नहीं हटाई थी, जबकि हुरिया के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए थे। मिर्जान, ये कैसा सवाल हुआ मेरे बेटे? मैं आप तीनों से एक जैसा प्यार करती हूँ। माँ की मोहब्बत को कोई नाप तोल नहीं सकता। ये सारी औलाद के लिए यकसा होती है, इसलिए ऐसी बात कभी मत सोचना। इसने अफसोस से सर चटकते हुए मिर्चान की पुश्त को घूरा, जबकि याकूत आंखें मूंदे लेटा रहा। फाइन। मिर्चान कंधे उचका मर्दान ने कंधे उचकाकर बहस खत्म करनी चाही। इसने गैर यकीनी से पहले अपनी गोद में सर रखकर लेटे हुए खामोश से याकूब को देखा, फिर सर उठाकर मिर्चान को देखा। हुरिया सांस नहीं ले पाई थी। मर्जान, इसने सरगोशी से इसके अंदर में सुकून इसको पुकारा, मगर वह अपने काम में मगन रहा। मगर फिर अगले ही लम्हे इसने ख्याल को झटक दिया। नहीं नहीं, मर्चान ऐसा नहीं कर सकता। इसने थूक निकला। फिर कुछ देर में याकूब सो गया और रिया ने नरमी से इसका सर तकिए पर रखा और उठकर मिर्चान के पास आई। वो अभी तक खेल रहा था। हुरिया ने एक पल के लिए इसको देखा, फिर वो फीका सा मुस्कुराई। इसने झुककर मिर्चान के दोनों गालों पर बारी बारी बोसा दिया। मर्जान ने चौंक कर देखा। माँ के मीम में जितनी मोहब्बत है ना मर्जान, सारी दुनिया के खाली पैमाने भर जाने पर भी ये खत्म नहीं हो सकती। माँ मोहब्बत का पैकर है, इसलिए कभी भी एक माँ की मोहब्बत पर शक मत करना। मैं उसके बालों में हाथ फेरती कह रही थी। मर्जान ने इसकी आंखों में देखा और फिर दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब मतवज्जा हो गया। हुरिया कुछ देर वहां खड़ी रही और फिर वो दरवाजा बंद करके चली गई। वह लाउंज में पहुंची तो जहरा सीढ़ियां उतर रही थी। इसकी गोद में दीना थी। ये उठ गई? हुरिया ने मुस्कुराकर जहरा की दीना को पकड़ा, इसको लिए लाउंज में ही बैठ गए। कुछ चाहिए आपको? जहरा हाथ बांधते हुए माकतब से खड़ी थी। नहीं, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। तुम सो जाओ जाकर, रात बहुत हो गई है। इसने मुस्कुराकर जहरा को जवाब दिया तो वापस चली गई, जबकि अब हुरिया दीना के साथ खेलने लगे। बाबा, बाबा, दीना ने एक बार फिर से अपने बाप का पूछा। इब्राहिम में जान बसती थी दीना की, और दीना में इब्राहिम की। वह घर में कम ही टिकता था, मगर पिछले कुछ हफ्तों से वो ज्यादा ही मसरूफ हो गया था, इसलिए दीना अब इसको मिस करने लगी थी। बाबा आ जाएंगे दीना। हुरिया ने उसके गाल चूमे। दीना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आए। हुरिया ने हैरत से उसकी जानिब देखा। दीना, मिस बाबा? इसने फिक्रमंदी से पूछा तो दीना इसके गले लग गई। अरे मेरी प्रिंसेस, और उसके पुश सहलाने लगे। कुछ देर यूं ही दीना को पुरसुकून करती रही, मगर फिर हुरिया की आंखों में भी उदासी छा गई। दीना, वो यूं ही बोली, जबकि दीना रोते रोते एक बार फिर से सो गई थी इसके कंधे पर ही। मैं भी अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ दीना। मेरे बाबा मेरी दुनिया है, मैं इनको धोखा नहीं दे सकती दीना। इसने एक हिचकी ली। मगर तुम्हारे बाबा ने मुझे बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। इब्राहिम ने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है दीना। इसने एक गहरी सांस खारिज की। मैं इब्राहिम को धोखा नहीं देना चाहती, ये जानते हुए भी वो मुझे और बाबा को धोखा दे रहे हैं। मगर कहते कहते हुरिया खामोश हो गई। इसने दीना को अपनी गोद में सीधा करके लिटाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगे। मगर इसमें हम सब की बेहतरी है। अगर एजेंसी को या किसी और को इब्राहिम के इस खुफिया मिशन के बारे में इल्म हुआ तो हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इब्राहिम को जेल हो सकती है, इनका इनकाउंटर हो सकता है, हुरिया के साथ सक्की और बाबा, इनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग इनको एक नाकाम सदर जानेंगे, जिसकी नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा और वो अनजान बना रहा। इब्राहिम और बाबा, ये दोनों में जिंदगी है मेरी। मैं इन दोनों को किसी मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं मैं खुफिया मालूमात बाबा तक पहुंचा दूंगी और इनसे गुजारिश करूंगी कि इब्राहिम को माफ कर दो।
بے شک تو اس علاقے کو کلیئر کروا لیں، مگر ابراہیم کا نام اس سب میں نہیں آئے گا۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گی دینا۔ اس نے جھک کر دینا کا ماتھا چوما۔ میں اپنے خاندان کو کسی مشکل میں پھنسنے نہیں دوں گی دینا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ کیا دینا؟ اس نے سوئی ہوئی دینا کو یقین دلایا تھا یا پھر خود کو؟ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔